दाढ़ी भी और माथे पे मेहराब भी। मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? कहा आपने मुझे फंसा दिया। वो जब मैं लोगों को कहता रहा तो मेरे अपने ऊपर असर होना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि औरों को तो कह रहा है, खुद तो तू पढ़ता नहीं। कहा इसने मुझे खड़ा किया और मैं नमाज पे आया। फिर एक दिन शेव करने लगा, शीशे में खड़ा देख रहा था, तो मैंने कहा जब अल्लाह को सजदा कर रहा हूं तो चेहरे पे नबी की सुन्नत भी होनी चाहिए। तो मैंने सेफ्टी भी फेंक दी, दाढ़ी भी रख ली। तो तबलीग का काम करते रहना, हम फरिश्ते नहीं बन सकते। एक दफा एक आदमी ने मेरे ऊपर बड़ी चढ़ाई की, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तुम्हारे कौल और फेल में बहुत फर्क है। जब उनका गुस्सा उतर गया तो मैंने उनसे कहा भाई 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं मांगे, आप क्यों मांगते हो? अल्लाह ने कहा है फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह थोड़े होंगे तो पास कर दूंगी। तो 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं कहा कि एक गुनाह तेरे खाते में नहीं होना चाहिए। 100/100 नंबर लेगा तो जन्नत दूंगा, नहीं तो रैपट मार के जहन्नम में डालूंगा। तो 100 नंबर तो अल्लाह भी नहीं मांगता। उसे पता है मेरा बंदा कमजोर है, कभी गुनाह करेगा कभी नेकी करेगा। तो वो कहता है जिसके पास 51 नेकियां हुई और 50 गुनाह हुए, तोलूंगा तो 51 झुक जाएंगे ना, 50 माफ। ये मिसाल दे रहा हूं। हमारे इलाके में एक जिम्मेदार थे, वो जिक्र भी बहुत करते थे, गालियां भी बहुत देते। इधर सुबहान तेरे फलाने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ एक फक्कड़ तोलते थे। सारी जिंदगी वो ऐसा ही करते रहे। जब वो फौत हो गए तो किसी ने उनको देखा, तो उन्होंने पूछा कि मियां साहब आपके साथ क्या हुआ? आप तो गालियां बहुत देते थे। खुद ही उन्हें पूछ रहा है आप तो गालियां बहुत देते थे, तो आपके साथ क्या हुआ? अल्लाह ताला ने मेरे जिक्र और मेरी गालियों को तोला, तो मेरा जिक्र बढ़ गया तो मेरी बख्शिश हो गई। अल्लाह ने भी काउंटिंग रखी है, परफेक्शन मांगी ही नहीं। अगर अल्लाह परफेक्शन मांगता तो फिर आप कहते तुम करते कुछ हो, कहते कुछ हो। अगर मैं कहता सही हूं तो एक नेकी तो कर रहा हूं, और करता नहीं हूं तो एक गुनाह कर रहा हूं। क्या पता मेरा रब मेरे कहने के तो फैल मेरे ना करने को माफ कर दे। बस एक सूरत में है काम खतरनाक कि अगर मैं इस कहने सुनने को अपनी दुनिया बनाने का जरिया बना लूं, फिर खतरनाक है। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, वो ये आयत। लेकिन अगर मेरे अंदर इखलास है तो फिर मैं इंसान हूं, कभी अच्छा करूंगा कभी बुरा करूंगा, लेकिन मेरे जिम्मे सदा लगाना है। तो भाइयों, इस तबलीग के काम को करते रहना, करते रहना। इससे ईमान बनता है, ईमान से दीन वजूद में आता है। दीन के 2 हिस्से हैं, एक इबादत है जिसमें नमाज सबसे अहम है। फेरी पे हो, घर पे हो, नमाज ना छोड़ो। रमजान के रोजे हैं, अल्लाह फिर रिस्क ज्यादा दे दे, हज करो, ज़कात दो। लेकिन इबादत बड़ी महदूद हैं और उसमें कसरत अल्लाह ने मुतालबा भी नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसमें एतदाल ही को पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे तो अल्लाह ताला ने रोक दिया, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मेरे नबी मैंने तुम्हें कुरान इसलिए नहीं दिया कि तू लंबी लंबी नमाजें पढ़ के थकता रहे। दरमियाना चल, दरमियाना चल। अल्लाह के नबी ने तबलीग में ज्यादा जोर दिखाया तो अल्लाह ने उस पर भी कहा फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, इतना गम ना किया करके तो खुद ही हलाक हो जाए, मत नहीं, ऐसा ना कर। तो इबादत महदूद हैं और उसमें एतदाल मतलूब है। सारा दिन मुसल्ले पे बैठना ये अल्लाह नहीं देखना चाहता। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तू बाहर जा ताकि मैं देखूं कि अब तू क्या करता है। दूसरा हिस्सा इसका अखलाकियात है, आपस की मुआशरत है। दीन जो असरअंदाज होता है वो मुआशरत से असरअंदाज होता है, इबादत से नहीं।
عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے. روزہ اندر کی چیز ہے. حج بیت اللہ میں ہے. زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ جہاد. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما هو به. ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. ان کا جی الصلاۃ نماز. تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها. نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں. ان کا جی الحج حج. تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. پھر صحابہ نے کہا جی روزہ. آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا. تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں. اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا. ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے. اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے. اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ. بنی الاسلام علی خمس. تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے. ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد پھیلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں. تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج. لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی. نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی. اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر. تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل، اعتدال. دعوت کو کہا اعتدال. اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون. پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون. مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم. اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی
تیرے اخلاق بڑے عالی شان، یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انکا لا علا، علا علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی دور ہے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یا آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام۔ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب، صدقہ لکھا جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں، کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھا۔